حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں۔ نمبر 1 جمع، نمبر 2 تفریق، نمبر 3 ضرب، نمبر 4 تقسیم۔ پہلا قاعدہ جمع۔ جمع کے قاعدوں پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 جمع 1 1.5 کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 جمع 1 کا مطلب ہے 11۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ آئے، بشرطے کہ پولیس مانے نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے، آزمودہ ہے۔ دوسرا قاعدہ تفریق۔ میں سندھی ہوں، تو سندھی نہیں ہے۔ میں بنگالی ہوں، تو بنگالی نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور انسانوں میں، مسلمان اور مسلمانوں میں، عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی ایک اور قسم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوں کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھا قاعدہ تقسیم کا ہے۔ یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا۔ اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا۔ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے، ورنہ قبض کرتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے،
فرائض دوسروں میں بانٹ دیجئے، روپیہ پیسہ اپنے کیسے میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجئے۔ آپ کو مکمل پہاڑا مائے گر یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہی ہے، کسی کو پتہ چلا؟ آپ کچھ سوالات کے جوابات ضرور ڈھونڈیے گا۔ سوال نمبر 1، تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو۔ آدمی ضرب مسلسل کی تاب کہاں تک لا سکتا ہے؟ جو اندھے نہیں ہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں میں ہی کیوں بانٹتے ہیں؟